السلام علیکم، میں ہوں بنت نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں بنت نواز قرآنک ایجوکیشن۔ آج ہمارے اس سبق کا عنوان ہے سورہ البقرہ۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز تعوذ و تسمیہ کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں۔ لام پر مد بن رہی ہے مد لازم حرفی مثقل۔ مد کے معنی ہیں کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا۔ لازم کے معنی ہیں ضروری۔ حرفی کے معنی ہیں حروف مقطعات میں آنے والی، اور مثقل کے معنی ہیں بھاری یعنی تشدید والی۔ تو لام کے اوپر مد لازم حرفی مثقل بن رہی ہے، اس لیے یہاں پر ہم لام کو 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم پر مد بن رہی ہے مد لازم حرفی مخفف، وہ اس لیے مد کے معنی ہے کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا۔ لازم کے معنی ہے ضروری۔ حرفی کے معنی ہے حروف مقطعات میں آنے والی، اور مخفف کے معنی ہیں ہلکی یعنی جزم والی۔ مد لازم حرفی مثقل اور مد لازم حرفی مخفف، دونوں مدات کو ہم 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، اسی لیے ہم نے یہاں پر لام اور میم کو 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھا۔ مدات کی مکمل ویڈیو میں بایو میں انشاءاللہ ایڈ کر دوں گی، تو آپ اس میں سے بھی مزید اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ ذَلِكَ، ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑے زبر کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ لام کے نیچے زیر ہے، زیر کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں۔ آپ نے اگر دیکھنا ہے کہ آپ کے زیر کی ادائیگی ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ نے انگلش کا لیٹر ای کا ساؤنڈ چیک کرنا ہے۔ اگر تو آپ زیر پڑھتے ہوئے ای کا ساؤنڈ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کی زیر بالکل درست ہے، اور اگر زیر پڑھتے ہوئے ای کا ساؤنڈ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زیر مجھول ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر آپ زیر پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ہونٹ جو نچلے ہونٹ ہیں وہ زیر پڑھتے وقت پھیل جاتے ہیں۔ یہ حمزہ حمزۃ الوصل ہے، درمیانی کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا، اس لیے ہم نے کاف کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا۔ یہ لام قمریہ ہے جو لکھی بھی جاتی ہے اور پڑھی بھی جاتی ہے، اور اس کے بعد والا حرف جو ہے وہ ہمیشہ متحرک پڑھا جاتا ہے۔ کیسے پڑھیں گے ہم؟ ذَلِكَ، ٹھیک ہے۔ اس کو کاف ہی پڑھنا ہے، اس کو قاف نہیں پڑھنا۔ کچھ لوگ پڑھ دیتے ہیں ذَلِقَل، ایسے نہیں پڑھنا، اور یہ ذال ہے، زا نہیں ہے، ذَلِقَل بھی نہیں پڑھنا اس کو۔ ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ ذَلِقَل، دونوں ہی باریک ہیں، یہ نرمی سے باریک پڑھا جائے گا اور یہ بھی باریک پڑھا جائے گا، کاف بھی۔ ٹھیک ہے، پڑھیں گے ذَلِقَل۔ کاف کے نیچے زیر ہے، زیر کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس لیے اس کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ با کے اوپر پیش ہے، پیش کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اور پیش کی ادائیگی اگر ہم نے چیک کرنی ہے کہ ہماری ٹھیک ہے یا نہیں، تو ہم نے لیٹر یو کو چیک کرنا ہے۔ اگر ہم پیش پڑھتے ہوئے لیٹر یو کا ساؤنڈ دے رہے ہیں، اس کا مطلب کہ ہمارا پیش بالکل صحیح ادا ہو گیا، لیکن اگر پیش پڑھتے وقت او کا ساؤنڈ آ رہا ہے تو اس کا مطلب پیش ہمارا مجھول ہو گیا۔ ہم نے کیسے پڑھنا ہے پیچھے سے ملا کے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ، ذَلِكَ الْكِتَابُ، بالکل بھی کھینچنا نہیں، بو نہیں کر دینا اور نہ ہی بو کرنا، ایسے نہیں پڑھنا۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ، بس بو لائٹ سا کرنا ہے، بالکل بو۔ ٹھیک ہے، اور جھٹکا بھی نہیں دے دینا، ایسا بھی نہیں کرنا کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ، ایسے بھی نہیں پڑھنا۔ ٹھیک ہے، بالکل درمیانے طریقے سے، متوسط طریقے سے پڑھنے ہم نے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے لا ریب فیہ۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو
قاعدہ ہے نا یہ معنقہ کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جہاں بھی آپ یہ 3 ڈاٹس قریب قریب دیکھیں گے نا آیتوں کے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے ایک جگہ وقف کرنا ہے اور دوسری جگہ وصل کرنا ہے، ہم دونوں جگہ وقف نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے لا ریب پہ وقف کر دیا تو پھر ہم پڑھیں گے فیہ ہدی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم نے لا ریب پہ نہیں وقف کرا تو ہم پھر فی پر وقف کریں گے، ٹھیک ہے۔ دونوں جگہ میں سے ایک جگہ ہمیں لازمی وقف کرنا ہے اور دوسری جگہ سے ہم نے وصل اٹھانا ہے، صحیح۔ اب یہ لام جو ہے وہ الف کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو دو حرکت کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی لام کے ساتھ جو ہے الف مدہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ الف خالی اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو، ایسا الف مدہ کہلاتا ہے۔ تو لام جو ہے الف مدہ کے ساتھ آ رہا ہے، اس لیے ہم اس کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے، اس لیے اس را کو موٹا پڑھیں گے۔ ساتھ یہاں پر یائی لین آ رہی ہے، یائی ساکن سے پہلے زبر ہو کسی بھی حرف کے اوپر تو ایسی یائی لین کہلاتی ہے، اور یائی لین کو 1.5 حرکت کی دیر لگا کر نرمی اور سہولت سے پڑھتے ہیں۔ ہم کیسے پڑھیں گے، لا ری، لا ری، ٹھیک ہے۔ با کے اوپر زبر ہے، زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط طریقے سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبر جو ہے مجھول نہیں ہوتا، بس اس کے اندر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کھینچے نہیں اور اس کو جھٹکا نہیں دیں، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھیں گے، لا ریب، لا ریب فیہ۔ اب یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ایسی یا مدہ کہلاتی ہے۔ یا مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں اور زیر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہا کے نیچے زیر ہے، حالت وقف میں ہا کی زیر حذف ہو جائے گی، کلمے کا آخری حرف یعنی ہا ساکن ہو جائے گا اور وقف بنے گا وقف بالاسکان، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک اور کنڈیشن بن رہی ہے کہ مد بن رہی ہے، کیوں مد بن رہی ہے، کیونکہ یا مدہ کے بعد ہا کا سکون عارضی جو ہے وقف کی صورت میں آ رہا ہے۔ سکون عارضی ایسا سکون ہوتا ہے جو لکھا تو نہیں جاتا لیکن حالت وقف میں پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ مد عارض وقفی بن رہی ہے، تو ہم اس کو 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ ویسے تو 2 4 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، لیکن 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے، تو اس لیے ہم اس کو 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، ٹھیک ہے۔ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ اچھا، اب یہ ہاں ہے، اس کو ہا نہیں پڑھنا، ہدل نہیں پڑھنا اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ ہدل ہے، یہ ہاں ہے، یہ اقصی حلق سے نکلنے والا ہاں ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں سے حمزہ کا مخرج ہوتا ہے نا، حمزہ اور ہا کا ایک ہی مخرج ہے، دونوں اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ اقصی حلق کون سا حلق ہوتا ہے، جو سینے کی جانب ہوتا ہے، جہاں ہمیں ایک گھڑا سا محسوس ہوتا ہے، وہ اقصی حلق کہلاتا ہے۔ سب سے آخری بالکل حلق کا جو آخر حصہ ہوتا ہے نا، وہ اقصی حلق، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو مخرج سمجھ نہیں آ رہا کسی بھی حرف کا کہ اس کا کیا مخرج ہے، تو ہم اس کو ساکن کر کے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہا کا کیا مخرج ہے، تو ہم نے اس کو ہا کو ساکن کرنا ہے۔ کیسے، حمزہ ہا زبر آہ، تو ہم اگر اس کو فیل کریں، حمزہ ہا زبر آہ آہ، تو ہمیں جو آخری حلق کا آخری حصہ ہے نا، آپ فنگر رکھ کے چیک کریں اور آہ پڑھیں اس طرح کر کے، تو آپ فیل کریں گے کہ یہاں آپ کو وائبریشن محسوس ہوگی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، جہاں وائبریشن محسوس ہو رہی ہے وہی اس حرف کا مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مخرج کیا ہے، اقصی حلق، ہم نے پڑھنا ہے ہو، ٹھیک ہے۔ ہدی للمتقین، ہاں کے اوپر پیش ہے، پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھیں گے۔ دال کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین کے ساتھ ہمارے لام آ رہا ہے، ہم نے دال کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دال کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور یہاں پر جو ہے ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ وہ کیسے ہے کہ ہم نے ادغام تو کرنا ہے، دال کو ہم لام کے ساتھ ملا رہے ہیں لیکن غننے کے بغیر، ٹھیک ہے۔ ہم کیسے ملا رہے ہیں، ہدل، ٹھیک ہے، ہدی للمتقین۔ اب یہ والے لام کے بعد جو لام آ رہا ہے لام ساکن، اس کو ہم نے للمتقین نہیں پڑھنا۔ للمتقین اگر آپ نے پڑھا تو مطلب کیا ہوا کہ یہ جو لام ساکن ہے آپ نے اس کو اس کے مخرج سے ہلا دیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، ہم نے پڑھنا ہے للمتقین،
متقین. تا مشدد ہے تو اس کو ہم جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اس تا کو طا پڑھ دیں. طا نہیں پڑھنا، تا کو باریک ہی پڑھنا ہے. متقین متقین. ٹھیک ہے، قاف کو موٹا رکھنا ہے، تا کو باریک رکھنا ہے، لیکن مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ اس تا کے اندر 2 حروف موجود ہیں، ایک ساکن تا اور ایک متحرک تا. ان ساکن اور متحرک تا کے ملنے کی وجہ سے یہ تشدید قائم ہوئی ہے. تو یہاں 2 تا ہیں تو اس کو ہم نے 2 تا کے مطابق ہی پڑھنا ہے کہ یہ 2 تا ہیں اور دونوں کی ادائیگی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ قاف ہے، قاف کے نیچے زیر ہے، زیر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم اس قاف کو موٹا رکھ کر ہی پڑھیں گے. متقین نہیں پڑھنا ہم نے، متقین قین. ٹھیک ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ایسی ہے یا مدہ کہلاتی ہے. یا مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، لیکن آگے جو ہے نون کا سکون عارضی آ رہا ہے وقف کی صورت میں، اس لیے یہاں پہ مد عارض وقفی بن گئی جس کی مقدار 2 4 6 حرکت ہے، لیکن 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ھدی للمتقین. الذین. اب یہاں پر جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، لیکن کلمے کے شروع میں آیا ہے اس لیے ہم نے اس کو پڑھا. ٹھیک ہے، کلمے کے شروع میں آنے کی وجہ سے ہم اس کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، الذین. یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے اس یا کو 2 حرکت کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہ یا مدہ ہے. ٹھیک ہے، ذال کو ذال کے مخرج سے پڑھیں گے، زا نہیں پڑھیں گے، الذین نہیں پڑھیں گے. یہ ہے الذین الذین باریک الذین. ٹھیک ہے، یؤمنون یؤمنون یؤمنون. دیکھیں حمزہ اگر واو پر آ جائے، یا پر آ جائے یا الف کے اوپر حمزہ ہو تو اسے ہم حمزہ ہی پڑھتے ہیں. اب جیسے یہاں پر واو کے اوپر حمزہ ہے نا، تو ہم یہاں پر واو نہیں پڑھیں گے، ہم کیا پڑھیں گے؟ حمزہ. یہ پڑھا جائے گا یہ لفظ حمزہ ساکن. ٹھیک ہے نا، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ یؤمنون، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ حمزہ ساکن کی آواز اس کے مخرج میں جھٹکے کے ساتھ رکتی ہے. ٹھیک ہے، حمزہ ساکن کی آواز اس کے مخرج میں کیسے رکتی ہے؟ جھٹکے کے ساتھ. یا کے اوپر پیش ہے، پیش کو بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھیں گے. لیکن حمزہ ساکن کی آواز کیسے رکے گی؟ اس کے مخرج میں جھٹکے کے ساتھ. کیسے؟ یو یو. اب اس کو دھیان سے پڑھنا ہے، یو پڑھنا ہے ہم نے. یو جیسے یو پڑھتے ہیں نا، ہم پڑھیں گے یو، ایسے نہیں یو نہیں کر دینا. یو کرا تو مطلب او کی آواز آئی نا، تو مطلب کہ آپ کا پیش مجہول ہو گیا. ہم نے یو 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 کا ساؤنڈ دیتے ہوئے ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یؤمنون. میم کے نیچے زیر، زیر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھیں گے. واو ساکن اس سے پہلے پیش ہے، ایسا واو واو مدہ کہلاتا ہے. واو مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. نون کے اوپر زبر، زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں. کیسے؟ الذین یؤمنون بالغیب بالغیب. اب ہم نے با کو لام کے ساتھ ملانا ہے تیزی سے. لام کو اس کے مخرج میں روک دینا ہے. ٹھیک ہے، بالکل بھی ہلانا نہیں ہے. حروف قلقلہ جو 5 ہیں وہی صرف ان کی ہی مخرج میں جنبش ہوتی ہے، اس کے علاوہ باقی حروف کو ہم بالکل ان کے مخرج میں روک کے پڑھتے ہیں. بل با کو باریک رکھنا ہے، اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا بل، میں کیسے پڑھی ہوں؟ بل، میرے ہونٹ نیچے کے پھیل رہے ہیں. صحیح ہے، تو آپ نے بھی ہونٹوں کو پھیلا کر پڑھنا ہے زیر. بالغیبی بالغیبی. ٹھیک ہے، وہیں کے اوپر زبر، زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر اور ایسی یا لین کہلاتی ہے. یا لین کو 1.5 حرکت کی دیر لگا کے نرمی اور سہولت کے ساتھ پڑھتے ہیں. جیسے غی. باقی نیچے زیر ہے، زیر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھیں گے. جیسے بی بالغیبی. پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے الذین یؤمنون بالغیب. ٹھیک ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ.
अब वाव के ऊपर ज़बर था, ज़बर को हमने बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित तरीके से पढ़ा, ठीक है। या के ऊपर पेश थी, पेश को हमने बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ा, ठीक है। यू की आवाज़ के साथ वयू हमने पढ़ा वयू, ठीक है। क़ाफ के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। या साकिन से पहले ज़ेर है, इसलिए या को 2 हरकत की मकदार हम खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि ये या मद्दा है, ठीक है। वाव के ऊपर वाव साकिन है और उससे पहले पेश है, ऐसी वाव वाव मद्दा कहलाती है। वाव मद्दा को 2 हरकत की मकदार खींच कर पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, असल में ये कलमा था वयुकीमूना और अस्सलाता, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोबारा वही कैफियत आ गई जो पहले हम पढ़ चुके हैं। पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, यहाँ पर आ गई इज्तमाई साकिनैन फ़ी कलमतैन का पहला तरीका, ठीक है। वो कैसे, कलमा क्या था ये, वयुकीमूना, ठीक है। ना ये था अलिफ मद्दा, सही है। अलिफ मद्दा था पहला साकिन, हमज़तुल वसल था दूसरा साकिन और स्वाद के अंदर छुपा हुआ साकिन। 3 साकिन एक साथ 2 कलमों में जमा हो गए जो कि एक साथ पढ़ना नाजायज़ है। इसे जायज़ करने के लिए इज्तमाई साकिनैन फ़ी कलमतैन का पहला तरीका होगा। उस पहले तरीके में क्या है कि अगर पहला साकिन, यानी ये देखें नून के साथ जो अलिफ मद्दा था ये पहला साकिन था ना, उन्होंने कहा कि अगर पहला साकिन हुरूफ मद्दा में से कोई भी हर्फ हो, यानी अलिफ मद्दा हो, वाव मद्दा हो, या मद्दा हो, वटेवर कुछ भी हो, तो वो हज़फ हो जाएगा, यानी हम उसे ख़त्म कर देंगे। पहला साकिन ख़त्म हो गया। दूसरा साकिन क्या था, हमज़तुल वसल का ये हमज़ा साकिन, ठीक है। 2 साकिन हो गए। जो हमने रूल अप्लाई किया था इज्तमाई साकिनैन फ़ी कलमतैन का, उसमें क्या था, अगर पहला साकिन हुरूफ मद्दा हो, यानी अलिफ मद्दा हो, वाव मद्दा हो, या मद्दा हो, कोई भी हो इन तीनों में से, तो वो हज़फ हो जाएगा। अब यहाँ पे पहला साकिन क्या था, हुरूफ मद्दा में से अलिफ मद्दा था, ठीक है, वो हज़फ हो गया रूल अप्लाई करने की वजह से। दूसरा साकिन क्या था, हमज़तुल वसल, हमज़तुल वसल दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। तीसरा साकिन क्या था, स्वाद में छुपा, यानी स्वाद मुशद्दद में छुपा स्वाद साकिन, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, नून का जो ज़बर है हम उस ज़बर को स्वाद, यानी जो साकिन स्वाद है उससे मिला के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, नस वयुकीमूनस वयुकीमूनस, ठीक है। कैसे पढ़ा हमने, वयुकीमूनस सलाता, ठीक है। स्वाद मुशद्दद हर्फ है इसलिए इसको मजबूती और जुमाओं के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। स्वाद के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित तरीके से पढ़ते हैं। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़े ज़बर को 2 हरकत की मकदार खींच कर पढ़ेंगे। ता के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, वयुकीमूनस्सलाता वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ठीक है। वाव के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ेंगे। मिम्मा मिम्मा, ठीक है। तो ये मीम मुशद्दद था, हमने मीम मुशद्दद को मजबूती और जमाओं के साथ पढ़ा। आ के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित तरीके से पढ़ेंगे। ज़ा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित तरीके से पढ़ना था, लेकिन आगे जो है क़ाफ साकिन आ रहा है इसलिए हम ज़ा को जो है क़ाफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है। क़ाफ हुर्फ़ मुक़ल्क़ल में से है, यानी हुर्फ़ क़लक़ला में से है, तो इसलिए अब ये जब साकिन होगा तो इसको हम जुम्बिश के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, यानी हरकत दे के पढ़ेंगे। हमने कैसे पढ़ा, रज़क़ रज़क़, हुर्फ़ क़लक़ल की आवाज़ जो है उसके मखरज में रुकती नहीं है, पलट कर वापस आती है। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे हम एक गेंद को ज़ोर से दीवार पर मारेंगे तो वो रुकेगी नहीं बल्कि पलट कर वापस आएगी। इसी तरीके से जो हुर्फ़ क़लक़ला है ना, क़ाफ़ ता बा जीम दाल, ये भी अपने मखरज में रुकते नहीं हैं। जब इनकी अदायगी हो तो ये भी पलट कर वापस आते हैं, रुकते नहीं हैं अपने मखरज में, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, रज़क़नाहुम रज़क़नाहुम, रॉ के ऊपर ज़बर था इसलिए हमने रॉ को मोटा पढ़ा, ठीक है। क़ाफ़ को भी मोटा पढ़ेंगे। नून के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़े ज़बर को 2 हरकत मकदार खींच कर पढ़ते हैं। और जो है हा को ऊपर पेश है, पेश को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे जो है मीम साकिन है, साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। साकिन हर्फ जो है अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ेंगे हम, रज़क़नाहुम रज़क़नाहुम, ठीक है। अब मीम साकिन के बाद
جو ہے یہاں پر بقیہ بچے 26 حروفوں میں سے یا آ رہا ہے، تو ہم یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے، ہم یعنی میم کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ میم کے قواعد ہیں، میم کے بعد اگر میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے تو وہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، اور میم ساکن کے بعد بقیہ بچے 26 حروفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میم ساکن کے بعد باقیہ بچے 26 حروفوں میں سے یا آ رہا ہے، تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفوی کا، یعنی میم ساکن کو ہم اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اس لیے ہم نے پڑھا رزقناہم ينفقون، یا کے اوپر پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد جو ہے بقیہ بچے 15 حروفوں میں سے فا آ رہا ہے، تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اخفاء مع الغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم یہاں پر نہ تو اظہار کریں گے اور نہ ہی کامل ادغام کریں گے، بلکہ ان دونوں کی درمیانی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، ناک میں گنگنی سی آواز کو چھپا کر ہم پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں ہم؟ ينفقون ينفقون، ٹھیک ہے۔ فا کے نیچے زیر ہے، زیر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں۔ قاف کے اوپر پیش ہے، پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن آگے واو ساکن ہے، واو ساکن اور اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہو ایسا واو مدہ کہلاتا ہے۔ واو مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، لیکن آگے جو ہے نون کا سکون عارضی جو ہے وقف کی صورت میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ مد بن رہی ہے مد عارض وقفی، جس کی مقدار 2 4 6 حرکت ہے، لیکن 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ واو کو ہم لام سے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور اسلام کو ہم باریک پڑھیں گے، کیونکہ لفظ اللہم کے علاوہ کی لام اس کے اوپر چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، وہ باریک ہی پڑھی جاتی ہے۔ ذال کے نیچے زیر ہے، زیر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی متوسط اور معروف طریقے سے پڑھیں گے، لیکن آگے یا ساکن آ رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، ایسی یا مدہ کہلاتی ہے، یا مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نون کے اوپر زبر ہے، زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی متوسط طریقے سے پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ والذین، ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ذال ہے، اس کو زال کے ہی مخرج سے ادا کیا جائے، زا نہیں ہے، زا نہیں پڑھنا، والذین نہیں ہے، یہ لفظ ہے والذین باریک پڑھنا ہے ہم نے زال کو، ٹھیک ہے۔ یؤمنون، اب یہاں پر دوبارہ حمزہ ساکن آ گیا، تو ساکن حمزہ کی آواز اس کے مخرج میں رک جاتی ہے جھٹکے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یا کے اوپر پیش ہے، پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن آگے جو ہے حمزہ ساکن آ گیا، تو اس لیے ہم نے یا کو جو ہے حمزہ ساکن سے ملا کر پڑھا۔ کیسے؟ یا حمزہ پیش یو، ٹھیک ہے، یو نہیں کرنا، یو کریں گے او کی آواز آئے گی، مطلب پیش مجہول ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے یو کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میم کے نیچے زیر ہے، زیر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نون کے اوپر پیش ہے، پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن آگے واو ساکن آ رہا ہے، ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ساکن حرف کی آواز اس کے مخرج میں رک جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم پڑھیں گے نون واو پیش یؤمنو، نون کے اوپر زبر ہے، زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے ہم؟ والذین یؤمنون انزل، با کے نیچے زیر ہے، زیر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں، اور پڑھتے وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آواز ہے، یہاں پر مد بن رہی ہے مد منفصل جائز، ٹھیک ہے،
मद के मायने हैं खींचना, लंबा करना, दराज करना। मुनफसिल के मतलब है फासले वाली, ठीक है। और जायज़ का मतलब है जायज़। अब यहाँ पर कलमे दो हैं, ठीक है। ये एक कलमा है और ये दूसरा कलमा है, ठीक है। कलमे दो हैं, पहले कलमे के आखिर में हुर्फ़ मद्दा में से अलिफ मद्दा मौजूद है, ठीक है। और दूसरे कलमे के शुरू में हमज़तुल क़त आ रहा है, ठीक है। हमज़तुल क़त एक ऐसा हमज़ा है जो लिखा भी जाता है और हर हाल में पढ़ा भी जाता है, कभी भी हज़फ नहीं होता। जैसे कि हमज़तुल वसल है, वो हज़फ हो जाता है ना, कहीं पढ़ा जाता है कहीं नहीं पढ़ा जाता। कलमे के दरमियान आया हज़फ हो गया, कलमे के शुरू में आया पढ़ा गया, ठीक है। लेकिन हमज़तुल क़त ऐसा हमज़ा है जो लिखा भी जाता है, पढ़ा भी जाता है और कभी भी किसी भी हाल में हज़फ नहीं होता, ठीक है। तो मद्दे मुनफसिल जायज़ की क्या कंडीशन है कि कलमे दो हों, पहले कलमे के आखिर में हुर्फ़ मद्दा या खड़ी हरकत में से कोई हर्फ मौजूद हो और दूसरे कलमे के शुरू में हमज़तुल क़त आ जाए तो वहाँ मद्दे मुनफसिल जायज़ बनती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर मद्दे मुनफसिल जायज़ बने जिसकी मिक़दार 4 से 5 हरकत है, लेकिन 4 हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो अब हम कैसे पढ़ेंगे? बीमा ज़िला, हमने इसको 5 या 6 हरकत नहीं खींचना, हमने इसको सिर्फ 4 हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ना है, ठीक है। हमज़ा के ऊपर पेश है, पेश को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे नून साकिन आ गया तो हमने हमज़ा को नून से मिलाकर पढ़ा, ठीक है। नून साकिन के बाद बाकी बचे 15 हुर्फ़ों में से ज़ा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इख्फ़ा माल गुन्ना का कायदा हो रहा है। तो हम इख्फ़ा कैसे करेंगे? इख्फ़ा का मतलब होता है नाक में गुनगुनी सी आवाज़ को छुपा कर पढ़ना, और ऐसे पढ़ना कि ना ही तो कामिल इदगाम हो और ना ही कामिल इजहार हो, बल्कि दोनों की दरमियानी कैफियत हो, इख्फ़ा कहलाती है, ठीक है। हम कैसे पढ़ेंगे? ज़िला ज़िला, ठीक है। ज़ाल के नीचे ज़ेर है, अब इसको हमने ज़िला नहीं पढ़ना, ये ज़ाल नहीं है, ये ज़ा है, ठीक है। तो इसको ज़ा के मखरज सीटी के साथ पढ़ना है, ठीक है। ज़िला, ठीक है। ज़ाल के नीचे ज़ा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। लाम के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, ठीक है। हमज़ा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। या साकिन है, इससे पहले ज़बर है, ऐसी है जाइलीन कहलाती है। जाइलीन को 1.5 हरकत की देर लगाकर नरमी और सहूलत के साथ पढ़ते हैं, जैसे लई, इलई, इलई, काफ ज़बर का, इलई का, काफ के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित तरीके से पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ेंगे? इलई का, इलई का। वमा उन्ज़िला, यहाँ फिर दोबारा यही मद बन रही है, मद्दे मुनफसिल जायज़, क्योंकि कलमे दो हैं, ठीक है। ये एक कलमा है, ये दूसरा कलमा है, ठीक है। पहले कलमे के आखिर में हुरूफ़ मद्दा में से अलिफ मद्दा मौजूद है और दूसरे कलमे के शुरू में हमज़तुल क़त आ रहा है, इसलिए यहाँ पे मद्दे मुनफसिल जायज़ बनी, ठीक है। मिन क़ब्लिक, मिन क़ब्लिक, अब हमने बा को क्यों हिलाया इसके मखरज से? हम तो कहते हैं साकिन हर्फ इसके मखरज में रुक जाता है, लेकिन बा को हमने इसके मखरज में जुम्बिश इसलिए दी क्योंकि बा हुर्फ़े मुक़ल्क़ल में से है। हुर्फ़े क़लक़ला 5 है, क़ाफ़ ता बा जीम दाल, ठीक है। बा हुर्फ़े मुक़ल्क़ल में से है, इसलिए हुर्फ़े मुक़ल्क़ल की आवाज़ इसके मखरज में रुकती नहीं बल्कि पलट कर वापस आती है। इसलिए जब हमने बा साकिन हालत में पढ़ा तो इसकी आवाज़ इसके मखरज से पलट कर वापस आई, ठीक है। नून साकिन है, ठीक है। नून साकिन के बाद बकिया बचे 15 हुर्फ़ों में से क़ाफ़ आ रहा है। अब बकिया बचे 15 हुर्फ़ों से क्या मुराद है? देखिए नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ़े हल्की हमज़ा, हा, आइन, हा, गईन, खा में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इजहार हल्की का कायदा होता है, यानी हम नून साकिन और तनवीन को इसके मखरज में खूब ज़ाहिर करके पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो वहाँ इक़लाब का कायदा होता है, ठीक है। हम नून साकिन या तनवीन की आवाज़ को मीम से बदल के इख्फ़ा के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर नून साकिन या तनवीन के बाद लाम और ग़ा में से कोई हर्फ आ जाए तो हम इदगाम बिला गुन्ना का कायदा करते हैं, यानी हम इदगाम तो करते हैं लेकिन गुन्ने के बगैर, ठीक है। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर या नून मीम वाव में से कोई हर्फ आ जाए
تو ہم وہاں پر غنّے کے ساتھ ادغام کرتے ہیں، یعنی ادغام مع الغنہ کا قاعدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سارے قواعد کے بعد بقیہ جو ہے ہمارے پاس 15 حروف بچ جاتے ہیں۔ تو اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد بقیہ بچے 15 حروفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم اخفا کا قاعدہ ہوتا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، ہم اخفا کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہاں پر کیسے پڑھا، من قبلک، من قبلک، ٹھیک ہے۔ با کو ہم نے اس کے مخرج میں ہلا کر پڑھا، ٹھیک ہے۔ قوف کو ہم نے موٹا پڑھا، ٹھیک ہے۔ لام کو ہم نے باریک پڑھا اور ای کے ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کاف جو ہے یہ حالت وقف میں ساکن ہو گیا، کیونکہ حالت وقف میں کاف کا زبر حذف ہو گیا، کلمے کا آخری حرف یعنی کاف جو ہے وہ ساکن ہو گیا اور وقف بن گیا وقف بالاسکان۔ ہم نے کیسے پڑھا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، لک، ٹھیک ہے، ایسے کر کے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ٹھیک ہے۔ واو کے اوپر زبر ہے، زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ با کے نیچے زیر ہے، زیر کو ہم لام سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے بل، اور لام کو اس کے مخرج پہ روک کر پڑھیں گے، بالکل بھی ہم نے اس کو جو ہے کھینچنا نہیں ہے اور ہلانا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَبِل، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 2 حرکت مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے آ، وَبِل آ۔ قا کے نیچے زیر ہے، زیر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں اور ای کے ساؤنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَبِالْآخِ، وَبِالْآخِ، را کے اوپر زبر ہے، زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط طریقے سے پڑھتے ہیں اور را کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے را کو ہم موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تا کے نیچے زیر ہے، زیر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں، جیسے تی۔ کیسے پڑھیں گے ہم پیچھے سے ملا کے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ٹھیک ہے۔ ہاں کے اوپر پیش ہے، پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن آگے جو ہے ملانے والی صورت میم ساکن آ گئی، تو ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حروف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ساکن حرف کی آواز اس کے مخرج میں رک جاتی ہے۔ ہم پڑھیں گے ہم، ساکن کے بعد بقیہ بچے 26 حروفوں میں سے یا آ رہے ہیں، تو اس لیے ہم میم کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یا واو سے پہلے پیش ہے، اس لیے یہاں واو مدہ ہے، واو مدہ کو 2 حرکت مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قاف کے نیچے زیر ہے، زیر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھیں گے۔ نون کے اوپر پیش ہے، پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے، لیکن آگے واو ساکن ہے، ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ساکن حرف کی آواز اس کے مخرج میں رک جاتی ہے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے یہاں پر واو مدہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ واو مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے، لیکن آگے نون کا سکون عارضی وقف کی صورت میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں مد بنے گی مد عارض وقفی، جس کی مقدار 2 4 6 حرکت ہے، لیکن 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ ہم کیسے پڑھیں گے پیچھے سے ملا کے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، سے پڑھتے ہیں الف لام میم، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔